السلام علیکم دوستو. استقامت، ثابت قدمی اور امتحان پاس کرنے کے یقین کے ساتھ عمران خان نے تقریباً 1 سال جیل میں اور 200 کے قریب کیسوں کی پیشیاں بھگتتے گزار دیے. اس دوران مخالفین کے تمام اندازے اور الزامات عمران خان نے غلط ثابت کیے. بڑا الزام یہ تھا کہ یہ نشے کا عادی ہے اور جیل میں ایک دن بھی نہیں گزارے گا، لیکن آپ نے دیکھ لیا 1 سال ہو گیا، معافی یا وہاں سے بھاگنے کا کوئی آثار نہیں ہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ معافی مانگے گا، سمجھوتا کر کے باہر بھاگ جائے گا، اس کی پارٹی تتر بتر ہو جائے گی. نہ تو عمران خان نے معافی مانگی اور نہ ہی پارٹی تتر بتر ہوئی، بلکہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد، اس سے پہلے اور بعد میں جو کچھ ہوا، اس کو سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ تھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس نے بالکل تلپٹ کر کے رکھ دیا. اسی کے نتیجے میں الیکشن کمیشن نے 29 جولائی کو 93 مزید پی ٹی آئی کے ارکان کو باقاعدہ نوٹیفائی کر دیا ہے سندھ، بلوچستان اور پنجاب سے کہ یہ واقعی پی ٹی آئی کے ارکان ہیں. اس سے پہلے 39 ارکان کو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی نوٹیفائی کیا گیا، اور یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا جو کہ ان لوگوں کو لگا جو مسلسل اس کوشش میں تھے کہ کس طرح پارٹی کے ارکان کو توڑا جائے. ایک بھی فرد ٹوٹ کے دوسری طرف نہیں گیا. اب تازہ ترین ایک ٹوسٹ اس میں یہ آیا، اب ولا عالم ایک اس میں کس حد تک حقیقت ہے، لیکن جو دائیں بائیں سے خبریں مل رہی ہیں اس کے مطابق، اور ایک صاحب نے تو باقاعدہ ٹویٹ کے ذریعے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ایک بریگیڈیئر صاحب کو بھیجا گیا عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل میں، اور ان سے وعدہ کیا گیا کہ ہم آپ کو حکومت دے دیتے ہیں اگر آپ معافی مانگ لیں 9 مئی کے واقعات پر. بریگیڈیئر صاحب کو بتایا گیا، مطلب عمران خان نے کہا کہ آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ عمران خان نے پارٹی کو ہدایت دی تھی ہنگاموں اور جلاؤ گھیراؤ کی. بریگیڈیئر صاحب نے انکار کیا کہ نہیں، ایسا تو میں نہیں کر سکتا. تو پھر میں معافی کس چیز کی مانگوں؟ اس کام کے لیے جو میں نے کیا ہی نہیں ہے میں کیسے معذرت کر سکتا ہوں؟ یہ عمران خان کا جواب تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں البتہ ان لوگوں کو معافی دینے کا ضرور سوچ سکتا ہوں جو میری گرفتاری اور کیسوں کے پیچھے ہیں، جنہوں نے یہ تمام صورتحال پیدا کی، جنہوں نے پارٹی کو انتخابات سے روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا. بریگیڈیئر صاحب نے اس کے جواب میں کہا کہ بڑی خفت کا بھی سامنا ان کو کرنا پڑا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت بڑی مشکل میں ہیں. جنرل عاصم منیر فکسیٹڈ ہیں کہ 9 مئی کے واقعات نہیں ہونے چاہیے تھے اور ان لوگوں کو معافی مانگنی پڑے گی. تو عمران خان نے ایک پھر جواب دیا کہ میں احتساب اور اصلاحات کے بغیر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا، نہ ہی مکمل انصاف کے بغیر اقتدار کی طرف واپسی اور قانون کی عملداری اور رول آف لا ایسے معاملات ہیں، ان پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. ہم اقتدار نہیں لیں گے بغیر ان معاملات کو سیٹل کیے ہوئے. معافی مانگنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایسے کاموں کے لیے جو کہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے. یعنی عمران خان سر بکف، سر پر کفن باندھے سینہ تانے کھڑا ہے کہ اگر مارنا ہے تو مار لو، معافی یا معذرت نہیں کرنی ہے. اس سے اب ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے مسائل کی وجہ سے مقتدرہ اس وقت کافی مسائل میں. اس کا ایک اظہار جو ہمیں دیکھنے کو ملا ہے وہ سہیل وڑائچ صاحب کا ایک مضمون ہے جو جنگ میں چھپا ہے سوموار کے روز 29 جولائی کو. اس میں بہت ساری ٹائٹل اس کا یہ کہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑے گا. اور ماضی میں سہیل وڑائچ صاحب نے کئی مرتبہ ایسے مضامین لکھے جو کہ براہ راست جنرل ہیڈ کوارٹر کی سوچ کے عکاس ہوتے تھے. یعنی ایک مرتبہ انہوں نے باجوہ ڈاکٹرائن کے حوالے سے بھی ایک مضمون لکھا تھا. ہم بھی اس بریفنگ میں موجود تھے جس میں سہیل وڑائچ صاحب بھی تھے. جنرل ہیڈ کوارٹر میں جنرل باجوہ نے اپنا ایک ویژن پیش کی تھی کہ وہ پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. تو سہیل وڑائچ صاحب نے وہ تمام کی تمام بریفنگ پہ مشتمل اس کا ایک خلاصہ تھا، وہ باجوہ ڈاکٹرائن کی صورت میں جنگ اخبار میں کالم کی صورت میں چھاپ دیا تھا. اب انہوں نے یہ جو تازہ ترین آرٹیکل لکھا ہے کہ مقتدرہ کے بڑے جو کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، انہوں نے لکھا کہ مقتدرہ کے بڑے آج تسلیم نہ کریں
بے شک نہ کریں، لیکن اگر تزادستان نے، یہ ان کا لفظ استعمال انہوں نے کیا کہ اگر تزادستان نے اس آئینی بندوبست کے تحت چلنا ہے اور خون خرابے زور زبردستی سے بچنا ہے تو سیاسی بحران کے حل کے لیے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہوگا، مقبولیت والے کو قبولیت والوں کو راستہ دینا پڑے گا۔ چاہیں نہ چاہیں عمران خان کو ایک بار اقتدار دیے بغیر تزادستان اب آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بحران کی دلدل سے نکالنے کے لیے بادل نخواستہ ہی صحیح مقتدرہ کو ابھی سے یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ تمام تر انتظامی ہتھ کنڈوں کے باوجود عمران سیاست میں سب کو شکست دے کر وکٹری سٹینڈ پر کھڑا ہے۔ اس میٹھی یا تلخ حقیقت کو جتنی جلدی مان لیا جائے ملک کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ تاریخ اور تجربات سے یہ بات واضح ہے کہ سیاست کا مقابلہ سیاست سے ہوتا ہے۔ سیاست کا مقابلہ انتظامی ہتھ کنڈوں سے کیا جائے تو سیاست جیت جاتی ہے۔ جیلیں، مقدمے، تشدد، ظلم اور جبر کے اقدامات ہمارے ملک میں سیاستدانوں کے لیے ہمدردی کو بڑھا دیتے ہیں، چنانچہ یہی ہوا ہے۔ اب یہ تو تھا سہیل وڑائچ صاحب کا تجزیہ، جو کہ میں سمجھتا ہوں عکاسی کرتا ہے ان پس پردہ کوششوں کی جو اس وقت چل رہی ہیں کسی نہ کسی سمجھوتے پہ پہنچنے کے لیے۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تمام تر ممکن کیسے ہوا؟ ممکن یہ ہوا کہ عمران خان تو اپنی جگہ ثابت قدم کھڑے رہے، لیکن رفتہ رفتہ ایک طرف اقتصادی حالات برے سے برے تر ہو گئے ہیں۔ چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے فی الحال موجودہ صورتحال تک مزید قرضے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ بین الاقوامی دباؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکی کانگریس میں جس انداز میں 2 ہیئرنگز ہوئی ہیں اور 8 فروری کے انتخابات سے اور عمران خان کے حوالے سے جن خیالات کا اظہار کیا گیا، خاص طور پہ کانگریس مین بریڈ شرمن نے، تو اس سے لگتا ہے کہ وہ جو بیانیہ تھا 8 فروری کے ارد گرد وہ ناکام ہو گیا۔ دوسری ناکامی کی وجہ یہ تھی اس بیانیے کی جو کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف گھڑا گیا، کہ پاکستان میں اس وقت باشعور ووٹرز کی بڑی تعداد پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ کوئی سیاسی لگاؤ یا تعلق نہیں رکھتی۔ اب وہ بالکل ان لوگوں کی، کئی لوگوں کی شکلیں بھی شاید نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ مسائل کی جڑ ایک تو مقتدرہ ہے، دوسری یہ 2 بڑی جماعتیں ہیں جو باری باری اقتدار میں آتی رہی ہیں۔ اور یہ بیانیہ اس لیے بھی ناکام ہو کہ یہ پٹی ہوئی شخصیات اور ان روایتی جماعتوں کی مدد سے پی ٹی آئی کے خلاف بیانیہ بنایا گیا جن کے ساتھ لوگ اب ایسوسیٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو اب اس کے ساتھ عدلیہ بڑے پیمانے پہ اس وقت ان تمام گیمز کے خلاف چل پڑی ہے۔ زیادہ تر جج جو شروع کی گئی تھی عمران خان کو ہٹانے کے ساتھ، یعنی 5 ہائی کورٹس بشمول اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس کے بعد سپریم کورٹ کے اکثر جج، وہ تمام ایک ہی رستے پہ چلے ہوئے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت مانا، بلے کا نشان جو الیکشن کمیشن نے اسے لے لیا تھا اس کو غلط قرار دیا، اس کے جن لوگوں نے ڈکلیئر کیا تھا خود کو کہ وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں الیکشن میں، ان کو بھی اب بحال کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ اب ہوا یہ کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا نے دینے لگے کہ مصداق اب چین نے مزید اب شرائط رکھ دی ہیں اپنے مزید قرضوں کے لیے۔ لیکن سب سے بڑا جو ایک سیاسی سماجی بیساکھی کے طور پہ جس طرح استعمال ہوئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ، اب انہی کے اندر سے بڑی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں۔ اس میں ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی کے بڑے جید رہنما خورشید شاہ نے بڑے واضح الفاظ میں اتوار کے روز یہ بیان دیا کہ اگر پی ٹی آئی چاہے مذاکرات پہ آمادہ ہو تو پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، یعنی ایک بہت بڑا سگنل دیا پی ٹی آئی کو مفاہمت کا۔ اس سے 2 دن پہلے وفاقی وزیر مصدق ملک یہ کہہ چکے تھے کہ اگر تو پی ٹی آئی خود کو مین سٹریم پارٹی سمجھتی ہے تو ہم اس کے ساتھ آئینی معاملات طے کرنے کو تیار ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ آئینی معاملات کیا ہیں؟ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل شاید فیس سیونگ ڈیل، یعنی کون کس کا بھرم رکھے گا،
جس کا ذکر وہ مبینہ طور پہ بریگیڈیئر صاحب نے عمران خان کے سامنے کیا اڈیالہ جیل میں، کہ کیا نئے انتخابات فیس سیونگ کا ذریعہ ہیں، یا پھر 8 فروری کے انتخابات میں جو ہوئی بڑی بے انصافی ہے، فارم 45 کے نتائج کو مسخ کر کے جس انداز میں فارم 47 کی بنیاد پہ ایک حکومت مسلط کی گئی، اب اس حکومت کی بھی ساکھ بالکل صفر ہو چکی ہے، لوگ اس کی حقیقت کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اور اتنی ساری کوششوں کے باوجود جب میڈیا کے ذریعے اربوں روپے خرچ کر کے بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، اس وقت جو وفاقی وزراء ہیں اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما، ان کے ذریعے جو فساد پھیلانے کی کوشش کی گئی یا جو منفی پروپیگنڈا کیا گیا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے حوالے سے، وہ تمام جو ہیں چاروں شانے چت گر پڑے میں فلیٹ ہو گئے ہیں یہ تمام بیانیے۔ اور بقول محمود خان اچکزئی کے، جنہوں نے اسمبلی میں بڑی زوردار تقریر بھی کی تھی، کہ وہ وقت جب یہ کہا جاتا تھا کہ جو بک جائے وہ وفادار ہے، جو آپ سے اختلاف کرے وہ غدار ہے، اب ختم ہو چکا ہے۔ اور محمود اچکزئی نے یہاں تک کہہ دیا کہ جب تک فوج کے سربراہ ان افسروں کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے جن افسروں نے انتخابات میں دھاندلیاں کیں، پیسے بنائے، اس وقت تک فوج کی طرف سے یہ بیانیہ بہت مشکل ہوگا بیچنا کہ فوج پاکستان کا استحکام چاہتی ہے، سیاسی استحکام چاہتی ہے، تاکہ اس کی وجہ سے معاشی بحالی کا عمل شروع ہو سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو انگریزی میں کہتے کہ ہو ول بلنک دا فرسٹ اینڈ وائی، یعنی کون پہلے اس معاملے میں مفاہمت کا اظہار کرے گا، سمجھوتے کی طرف پیش رفت کرے گا۔ ایک بات بڑی واضح ہے کہ اس موقع پہ مفاہمت یا سمجھوتا، ایسی کوئی چیز جو مفاہمت یا سمجھوتا نظر آئے عمران خان کی طرف سے، ان کی پارٹی کے بیانیے کو لے ڈوبے گی۔ تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ، انہوں نے خود بھی جو ان کو وزٹ کر رہے تھے بریگیڈیئر، ان سے کہا کہ جب تک احتساب نہیں ہوگا، جب تک یعنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، رول آف لاء نہیں ہوگا اور حساب کتاب نہیں ہوگا آئین اور قانون کے تقاضے کے مطابق، اس وقت تک پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب اس سے عمران خان کی مراد کیا ہے؟ کیا وہ نئے الیکشن چاہتے ہیں؟ نئے الیکشن کیا پاکستان کی موجودہ مالی حالت اس کی متحمل ہو سکتی ہے؟ اور اگر پچھلے الیکشن کو بھول جائیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر جو بھی غلط کام ہوتا ہے اس کے اوپر آپ مٹی ڈالیں، پردہ ڈال لیں اور آگے چل پڑیں۔ کیا موجودہ حالات میں پاکستان عمران خان کی اتنی زیادہ قربانیوں کے بعد اس امر کا متحمل ہو سکتا ہے کہ گزشتہ سال 1.5 سال میں جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں، جتنی خلاف آئین کام ہوئے ہیں، ان کو یوں ہی معاف کر دیا جائے؟